پہلے جو ٹی ٹی پی تھی اس میں اتنے گروپس نہیں تھے، تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خود کو ایز یعنی پارٹی اسٹیک ہولڈر یا الٹرنیٹ کے طور پہ، کہ نہیں ہم صرف یہ نہیں کہ لڑنے والے ہیں، ہم صرف لڑ سکتے ہیں. اور یہ چیز ایگزیکٹلی جو افغان طالبان نے یعنی 2012 کے بعد انہوں نے یہ چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کی کہ مفتی نور المحسود کو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ فائنانسز، یعنی فائنینشلی خود کو کیسے اسٹیبل کرنا ہے. طالبان نے قبضہ کیا کابل پہ، تو یہاں پہ بڑے سیلیبریشن کے موڈ میں، یعنی صرف یہ نہیں کہ سیاسی، ہمارے جو فوجی بھائی ہیں اور خاص کر جو ریٹائرڈ حضرات ہیں وہ بھی بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ٹاک شو میں ہمارے ساتھ جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ تو اس کو اپنی وکٹری وہ سمجھ رہے تھے. پاکستان جو ہے وہ برانڈ ایمبیسڈر بنے افغان طالبان کا ہے. جب تک اس چیز سے ہم جان نہ چھڑائیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج ٹی ٹی پی کی شکل میں، کل ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی سے اور کوئی شدت پسند تنظیم آ جائیں. ایک 3 اسٹار جنرل کہ ان کی طرف سے بھی یعنی القاعدہ نے خود آفیشلی اس ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ القاعدہ کا حصہ تھے. کے پی کے اندر جو گروپس تھے وہ آلموسٹ جوائن کر چکے ہیں ٹی ٹی پی کو. ان کا جو فوکس ہے ٹی ٹی پی کا تو وہ پنجاب اور سندھ سے. غلطی بھی میرے خیال میں پاکستانی ریاست کی طرف سے کہ انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا، اس کے بعد بڑے بڑے دعوے کہ ہم نے اس کی کمر توڑ دی، یہ ہوا وہ ہوا، بھاگنے پہ مجبور کیا، وہ سب چیزیں ہیں. پھر ایک اور آپریشن کے بعد یہی دعوے، اور اس پہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے اس کو اتنا پروجیکٹ کیا گیا کہ وہ گھر گھر تک وہ چیز پہنچی کہ بس یہ لوگ تو ختم ہو گئے. اور افغان طالبان جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ سارے جو پاکستان کے مسائل ہیں افغانستان کے والے سے وہ یہ حل کرا دیں گے، وہ اس میں ایک ٹکا کا بھی وہ فرق نہیں ہوا. الٹا وہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہی ٹی ٹی پی جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ، کیونکہ آئیڈیالوجی لے کے انٹرنل جو ان فائٹنگ تھی، ڈویژن تھی، وہ چیزیں ختم کرنا شروع کی. اور ہم یہاں پہ آپریشن زربیت کے بعد لٹرلی ہم سو رہے تھے. تو اس پہ آپ پردہ بھی نہیں ڈال سکتے. اس پہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو الارمنگ سچویشن ان کی طرف سے کہ کس لیول پہ وہ آپ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں کہ آپ اس کا ادراک کریں. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ بندوق لے کے آپ اس کے خلاف وہ آج ٹی ٹی پی ہے، کل ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی سے بڑھ کے کوئی اور شدت پسند تنظیم آ جائے، اور اس میں ہو سکتا ہے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا حصہ ہوں. اس کی سب سے بڑی مثال آئی ایس کے پی ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کا بڑا ہی جرنلزم میں بڑا امپریسو جرنی رہا، اور آپ نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ آپ نے پھر خراسان ڈائری سٹارٹ کیا. سو وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس کہ کیسے سٹارٹ کیا اور آج کہاں پہ پہنچے ہیں، اس جگہ پہ پہنچے ہیں، کیسے پہنچے ہیں؟ ہاں، جرنلزم کا سٹارٹ تو لیا ہم نے یعنی 2010 سے. اس سے پہلے میں جب قائداد یونیورسٹی سے، جس آپ بھی وہیں کے گریجویٹ ہیں، وہیں پہ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں سے یعنی ڈیفینس اسٹڈیز میں جب ماسٹرز کمپلیٹ کر کے ایک تھا یہاں چھوٹا سا تھنک ٹینک ریسرچ آرگنائزیشن، وہ ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ میں نے جوائن کیا. تو اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا وہیں سے، یعنی کچھ جو میجر پاکستانی پبلیکیشنز ہیں، نیوز پیپر وغیرہ، اس کے لیے لکھنا شروع کیا. اور یہی ملیٹنسی، کانفلکٹ، سیکورٹی ایشوز پہ. اس میں بھی ایک یہ تھا کہ چونکہ تعلق وزیرستان سے تھا اور اس وقت وزیرستان میں کافی سیکورٹی کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ ڈگری بھی جو میری تھی وہ بھی ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، تو وہ آلریڈی وہ ایک ذہن بن چکا تھا کہ بس اسی فیلڈ میں جانا ہے. کچھ دوست وغیرہ فیملی کی طرف سے پریشر سمجھ لیں یا ان کی طرف سے کوشش تھی کہ میں سی ایس ایس وغیرہ کر لوں، کیونکہ جو بھی پاکستانی گریجویٹ ہوتا ہے اس کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے. لیکن شروع میں اس سے میرا انٹرسٹ آ نہیں. اور میڈیا کے حوالے سے میڈیا کا میں انٹرسٹ، یعنی جب پرائمری اسکول میں تھا تو اس وقت سے میڈیا میں انٹرسٹ تھا. میرے والد جو تھے وہ ایک سرکاری ملازم تھے، تو وہ جب بھی گھر آتے تھے تو ڈیلی وہ روزنامہ جنگ بڑا مشہور تھا اس وقت، ابھی بھی ہے، تو وہ لایا کرتے تھے، اور میں یعنی ضرور وہ پڑھتا تھا، پورا پیپر میں پڑھتا تھا اس میں. تو وہ ایک شوق تھا بچپن سے. تو پھر وہ تھنک ٹینک جوائن کیا. اس کے بعد یعنی 2010 میں پھر یعنی میں نے لکھنا شروع کیا. تو وہ کچھ چیزیں تھیں جو انٹرنیشنل میڈیا، کچھ آرگنائزیشن یا ان کے جو لوگ تھے پاکستان میں، بیورو چیفز وغیرہ، تو انہوں نے وہ چیزیں دیکھی، تو انہوں نے پھر اپروچ کیا. ان کے ساتھ 2-3 میٹنگز ہوئی اسلام آباد میں، اور تو اس کے بعد انہوں نے آفر دیا کہ آپ ہمارے جو ٹیم ہے یہاں پہ، ہماری ٹیم ہے، اس کو جوائن کر لیں. تو بس وہیں سے سٹارٹ لیا. اور جو فارمل سٹارٹ تھا تو وہ یعنی اسامہ بن لادن کے خلاف جو ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا تھا تو اس سے 1 مہینہ پہلے.
تو جو بڑی سٹوری تھی جو فوراً مجھے یعنی اپنی ٹیم کے ساتھ کرنی پڑی تو وہ OBL کا جو آپریشن تھا ایبٹ آباد میں وہ تھی. تو وہ کلک کر گیا. وہ کلک کر گیا. ہاں, تو یعنی پہلی سٹوری اس طرح ملی کہ جس سے اور بھی آپ کی جو ریکگنیشن ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی اسٹیبلش ہوئی, اور اس کے بعد تو پھر پورا سلسلہ چل نکلا. اور پھر ایسا یعنی تقریباً ڈیلی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا, کبھی ڈرون حملے, خودکش حملے, ملٹری آپریشنز, ڈسپلیسمنٹ, اور کافی مسائل یعنی تھے. تو وہ پورا جو ایک فیز تھا تو وہ اسی میں ہی گزرا. اور ریسنٹلی ہم نے تقریباً سال ہو گیا ہے کہ خراسان ڈائری کے نام سے ہم نے یہ نیا ایک انیشیٹو لیا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے. میرے 2 اور دوست ہیں, افتخار فردوس, وہ خود بھی سیزن جرنلسٹ ہیں, اور وہ 2 میجر یہاں پہ جو چینلز ہیں ان کو ایز اے ایڈیٹر وہ وہاں پہ کام کر چکے ہیں. اور پھر نظام سلرزئی, وہ بھی وہ اچھے دوست ہیں, اور وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں اور فیکٹ چیکر بھی ہیں. تو ہم تینوں نے, بلکہ یہ نظام سلرزئی کا ہی آئیڈیا تھا. ہم بیٹھے ہوئے تھے کہیں پہ کافی وہ پی رہے تھے اسلام آباد میں, نے کہا کیوں نہ ہم خود ہی کوئی چیز لانچ کر دیں, اسٹارٹ اپ لے لیں. ہاں, وہ اسٹارٹ اپ لے لیں. اور اس میں یہی تھا کہ ہمیں فیل ہوا تھا کہ وہ ارج کیوں, یعنی کیوں اس چیز کی ضرورت پڑی کہ ہم یہ چیز وہ اسٹارٹ کر لیں. وہ یہ کہ یہاں پہ بڑے اچھے ایکسپرٹ پاکستان میں جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی لوگ ان کو سنتے تھے, کوٹ کرتے تھے, تو ہمیں محسوس ہوا کہ ان کا زیادہ تر انٹرسٹ جو ڈومیسٹک پالیٹکس اور سیاسی جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں ہو گیا, اور وہ جو جس چیز کے وہ ایکسپرٹ تھے سیکیورٹی کے, کانفلکٹ کے, یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن وغیرہ ان کے, وہ چیزیں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں. اور تو ہمیں ایک اسپیس, ایک ویکیوم ہمیں یعنی لگا کہ وہ چیز ہے اور اس کو فل کرنا ہے. تو ہماری ایکسپرٹیز یہی تھی کہ ہم پچھلے 12 سال سے یعنی 14-15 سال سے افتخار اسی چیز کو دیکھ رہا تھا, میں خود بھی 12-13 سال سے, پھر نظام بھی. تو ہم نے کہا کہ ہم خود ہی کوئی چیز وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ یہ والا جو ویکیوم ہے وہ ہم فیل کر سکیں. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس ملا. یعنی پہلے ہم نے ٹویٹر ہینڈل سے یہ چیز وہ اسٹارٹ کی, اور وہ چیز بڑی اچھی اسٹیبلش ہوئی. اور پھر اس کے بعد یوٹیوب کا ہم نے وہ کیا, بلکہ افتخار جو ہمارے دوست ہیں انہی کے اپارٹمنٹ پہ بیٹھ کے ہم نے وہیں پہ یعنی کیجول طریقے سے ہم نے ریکارڈنگ کی, تو اس کا بھی بڑا اچھا رسپانس ملا. اور یہ وہی ٹائم تھا جب TTP کے ساتھ پاکستانی حکومت کے مذاکرات چل رہے تھے, تو ہر کوئی انٹرسٹڈ تھا اس میں کہ ایکچول کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو ہمیں ایک ایج یہ بھی تھا کہ وہ پورا جو پیس پروسیس تھا تو دونوں طرف سے, TTP کی طرف سے بھی اور پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی, تو ان معاملات کا ہمیں پتہ ہوتا تھا, یعنی لوگ بتاتے تھے. تو وہ چیزیں بس ہم نے اسٹارٹ کی, رسپانس اچھا ملا. پھر تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ آفس لیا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ پھر ہم نے ویب سائٹ بھی لانچ کی, اور پھر ہم نے لکھنا بھی شروع کیا. اب ماشاءاللہ یہ کہ لوکلی بھی انٹرنیشنلی بھی خراسان ڈائری کوٹ ہوتی ہے ملیٹنسی یا کانفلکٹ کے حوالے سے, سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے. اس پورے پروسیس میں یعنی ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی, یعنی کہ آپ کریڈیبل ہو تو آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے, لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں اور ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. تو اس چیز پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ کمپرومائز نہ ہو. باقی یعنی یہاں پہ ایک وہ ماحول بنا ہوا ہے کہ کریڈیبلٹی سے زیادہ لوگ اس پہ چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کے سبسکرائبرز کتنے ہیں, آپ کے ریٹویٹس کتنے ہیں, آپ کے شیئر ریٹنگز کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جو اصل وہ ہے وہ اس میں یعنی اس میں جو فرسٹ کیجویلٹی ہوتی ہے وہ آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کی. اور اب یہاں یعنی پچھلے جب خراسان ڈائری نہیں بھی تھی تو اس وقت بھی ہم نے کوشش کی کہ کریڈیبل طریقے سے جرنلزم ہو. اور ابھی جب خراسان ڈائری تو پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے جو دیکھنے والے ہیں, پڑھنے والے, ان کو ہم کریڈیبل چیزیں پہنچائیں. تو آپ لوگوں کا سورس کیا ہوتا ہے, سورس آف انفارمیشن؟ آپ ڈیٹا کلیکٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ کا بیسک پرائمری سورس ہوتا ہے, اور وہ کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ سورس کا یہ کہ پچھلے یعنی یہ جو ہم نے پورا جو کیریئر تھا تو اس میں یعنی کافی ایفرٹس ہم نے کی. اس میں شروع میں آپ کو یعنی بہت چیلنجز کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے. لوگ آپ نئے ہوتے ہیں تو آپ کسی سے اگر انفارمیشن کا کہہ لو, چاہے وہ سرکاری لوگ ہوں یا چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں, تو وہ جب تک آپ کا یعنی وہ تھوڑا سا ایوائڈ کرتے ہیں شروع میں.
ان کے بھی اپنے کنسرنز ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یعنی یہ سیکیورٹی کا جتنا بھی یہ سبجیکٹ ہے تو اس میں دونوں طرف سے سینسٹیو ہے, تو کوئی بھی بہت کم انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ اس کا نام آ جائے پبلکلی. وہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے کہ نہیں میرا نام مینشن نہیں ہونا چاہیے. تو وہ چیزیں شروع میں تھی اس حوالے سے. لیکن ایک تو مجھے پرسنلی جو وہ ایج ملا یا ایک فائدہ ہوا تو وہ نیو یارک ٹائمز کا بھی ہوا کہ وہ نام ہی اتنا بڑا تھا کہ جب کس سے بات ہوتی تھی کہ میں فلاں کے لیے یہ چیز لکھ رہا ہوں تو یہی چیزیں چاہیے, تو بلکہ وہ خود خوشی خوشی وہ چیزیں شیئر کرتے تھے. تو وہ بھی آپ جس کے لیے کام کر رہے ہو میڈیا آرگنائزیشن, وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور یعنی اس میں مجھے واقعی فائدہ ہوا. اور پھر یہ 12 سال میں جو جرنلزم کی تو اس کے بعد خراسان, جہاں تک خراسان ڈائری کا تعلق ہے, تو اس میں یہ کہ آلریڈی ایک نام جو تھا وہ اسٹیبلش ہو چکا تھا اس سبجیکٹ کے حوالے سے. تو آج جب یعنی جس سے بھی بات ہوتی ہے اس حوالے سے تو وہ پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کس کے لیے کام کرتا ہوں اور کس سبجیکٹ پہ میں کام کرتا ہوں. تو اور کچھ ایسے بھی یعنی اب ہے وہ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ لوگ آلریڈی مجھے خود جانتے ہیں. میں ہو سکتا ہے اس کو نہ جانتا ہوں لیکن اس نے ہو سکتا ہے کہیں پہ مجھے دیکھا ہو, کہیں پہ سننا ہو. تو وہ پھر آج کل وہ مسئلے نہیں ہوتے. اس میں بھی یہی ہے کہ کریڈیبلٹی اگر آپ کی ہو اور لوگ پھر آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں تو آپ ہو سکتا ہے بڑی سینسٹیو چیزیں بھی یا کچھ اس طرح کی چیزیں کہ پبلکلی آپ شیئر نہیں کر سکتے, وہ آپ شیئر کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ میرا نام پبلک نہیں کرے گا, یہ میری جو پوزیشن ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرے گا. اور تو وہ چیزیں اب یعنی اس میں بھی کریڈیبلٹی کا جو ہے بہت اہم رول ہوتا ہے. یہ ہارڈ ارن چیزیں ہیں مطلب. ایگزیکٹلی, وہ بہت ہارڈ ہے. اس کے لیے ہم نے کیا پرائز دیے, کیا پے کیے, وہ پھر الگ سے وہ ہے. صحیح. تو نیو یارک ٹائمز میں کیسا ایکسپیرینس رہا ورک کرنے کا؟ وہ بڑا اچھا رہا. نیو یارک ٹائمز میں ایک تو یہ کہ ایکسپوجر آپ کو یعنی وہ بہت اچھا تھا, اور دوسرا یہ کہ اس کے ملٹیپل لیئرز ہوتے ہیں. جو بھی آپ سٹوری کرتے ہیں یہ نہیں کہ بس میں سٹوری فائل کر لوں اور بس وہ ایز اٹ از وہ چیز آ جائے گی. تو اس میں ملٹیپل لیئرز ہوتے ہیں, ان کو وہ چیک کرتے ہیں کہ ہاں اس میں جو فلاز ہوتی ہیں کہ ہاں یہاں پہ جو انفارمیشن ہے یا رپورٹنگ ہے یہ تھوڑی سی کمزور ہے. تو وہ اس پہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے, وہ آپ کو سمجھائیں گے بھی کہ نہیں دوبارہ جا کے وہ چیز اس طرح وہ ان سے پوچھ لو تاکہ ہر اینگل سے چیز کنفرم ہو جائے. تو اور پوری ایک الگ دنیا ہے وہ, اس کی ایڈیٹوریل بورڈ, رپورٹنگ وغیرہ وہ سب چیزیں ہیں. پھر ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ, تو وہ چیزیں یعنی اس آپ سیکھنے میں بہت کچھ میں نے سیکھا کہ ہاں ایکچوئل رپورٹنگ ہوتی کیسی ہے اور کریڈیبل رپورٹنگ کیسی ہوتی ہے. اور اس میں آپ بہت ہی یعنی آپ جو پرسنل آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہاں میں پرسنلی اپنے بینیفٹ کے لیے کوئی جس کے لیے میں کام کروں وہ اپنے مقصد کے لیے یوز کر لوں, وہ چانسز بالکل نہیں ہیں, یعنی بہت ہی کم ہے یعنی. اور اگر ان کیس پتہ بھی چلے تو وہ فوراً آپ اسٹرک آؤٹ کر دیں گے. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ چیزیں ہیں. اور پھر یہ کہ یہاں پہ جو اس وقت نیو یارک ٹائمز کی پوری رپورٹنگ ٹیم تھی, ہمارے بیورو چیف تھے, 3 کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, 3-4 کے ساتھ. تو وہ سب اپنے فیلڈ میں آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے لوگ تھے, انٹرنیشنلی اسٹیبلش لوگ تھے, اور پوری دنیا میں ایک اتھارٹی کے طور پہ وہ سمجھے جاتے تھے. تو ان سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے. تو ایکسپیرینس تو بڑا زبردست رہا ہے. یعنی اس میں وہ ظاہری بات ہے کہ اس میں چیلنجز بھی ہوتی ہیں, اس میں آپ کا رسک بھی لینے پڑتے ہیں. تو وہ آپ پرسنل جو آپ کی وہ ہوتی ہیں اس پہ کمپرومائز بھی ان چیزوں پہ کرنے, یعنی سیکیورٹی پہ ان چیزوں پہ وہ کرنی پڑتی ہے. لیکن سیکھا بہت زیادہ ہے, اور اسی کے بیس پہ آج اس پوزیشن پہ ہیں کہ اب آگے بھی اس طرح کی کوئی اگر وینچر ہو, ہم پرسنلی کچھ لانچ کر لیں تو وہ جو آلریڈی اس کو سپورٹ مل جاتی ہے کیونکہ وہ ایک نام بن گیا نا, برانڈ سمجھ لیں. ایگزیکٹلی بالکل. تو آپ ابھی جو سچویشن ہے ایکس فاٹا کی یا وہ ریجن ہے آپ کا خراسان والا, تو آج کل آن گراؤنڈ کیا حالات ہیں, آپ ان حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سیکیورٹی کے حوالے سے تو یعنی جس طرح آپ نے ایکس فاٹا کی بات کی تو وہ تو ہیں کافی خراب ہیں وہاں پہ, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ڈیلی کوئی نہ کوئی سیکیورٹی انسیڈنٹ وغیرہ وہ حملے وغیرہ ہوتے ہیں. اور ملٹیپل فیکشنز ہیں, یعنی پاکستانی طالبان کی بھی, اور پھر بلوچستان کی طرف اگر ہم جائیں تو وہاں پہ جو نیشنلسٹ آرمڈ گروپس ہیں ان کی طرف سے بھی ڈیلی نے کچھ نہ کچھ کروائیں. بلکہ آج جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو آج بھی یعنی کوئٹہ میں ایک حملہ ہوا ہے, ابھی بھی ایک اور حملے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک اور حملہ ہوا ہے, پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے.
اور تو وہ چیزیں وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپریشن ضرب عضب کے بعد کہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے. پاکستانی طالبان جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں, یا جو کچھ رہ گئے تھے وہ افغانستان شفٹ ہو گئے ہیں. تو ایز سچ کوئی زیادہ وہ تھریٹ نہیں رہا. لیکن ہم نے وہ چیزیں پھر دیکھیں کہ 2018 میں جب ٹی ٹی پی کے جو موجودہ سربراہ ہیں مفتی نور ولی محسود, تو اس نے جب وہ کمان سنبھالی تو انہوں نے بہت زیادہ چینجز کی پورے آرگنائزیشن میں. پہلے تو یہ تھا کہ ایک ٹی ٹی پی ایک ریکٹ ایک ملیشیا ٹائپ کہ بس حملے کرو, اب کوئی ٹارگیٹ اورینٹیڈ چیزیں نہیں ہوتی تھی. آئیڈیالوجی بھی اتنی کلیئر نہیں تھی کہ وہ ایکچوئل کرنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن اس بندے نے جو نیا امیر ہے اس نے وہ سب چیزیں ان کے لیے ڈیفائن کی. انہوں نے باقاعدہ پروٹوکولز ایشو کیے ہیں کہ حملے بھی اگر کرنے ہو تو اس میں مین ٹارگیٹ کون ہونا چاہیے, آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے, آپ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہو, کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہو, آپ نے فائنینشلی کیسے خود کو سسٹین کرنا ہے, آپریشنلی کیسے خود کو سسٹین کرنا ہے. اور پروپیگنڈا کے حوالے سے ان کا جو میڈیا کمیشن ہے تو اس پہ کیسے آپ نے اپنے خود کو پروجیکٹ کرنا ہے. تو وہ مختلف وہ جو آرگنائز کر رہے ہیں, آرگنائزڈ انہوں نے ویل ڈسپلنڈ, اور انہوں نے یعنی پہلے جو ٹی ٹی پی تھی اس میں اتنے گروپس نہیں تھے. آج کل جو ٹی ٹی پی ہے تقریباً 23, 24, 25 کے قریب جو گروپس ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی کے امبریلا کے انڈر. تو اس بندے نے یہ چیزیں کی, اور جس کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستانی حکومت کو, ریاست کو, یا جو ریاستی ادارے ہیں ان کو کنسرن ہونا چاہیے کہ یہ والی جو ملیٹنسی یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, اور اس میں یعنی ہر اینگل کو دوسری طرف سے کور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس کی میں مثال دوں کہ اب ٹی ٹی پی کی طرف سے اگر پاکستان میں سیلاب آتے ہیں تو اس پہ بھی ان کی طرف سے پورا ایک بیانیہ آتا ہے. سیاسی جو حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی کل بھی ٹی ٹی پی کی طرف سے ان کی ایک مین اردو پبلیکیشن ہے, میگزین ہے, تو اس میں انہوں نے یعنی جو ایڈیٹوریل تھا اداریہ جو تھا تو انہوں نے پاکستانی جو سیاسی حالات ہے اس پہ ہاں وہ میں پڑھ رہا تھا ایگزیکٹلی. تو ہر چیز پہ ان کا اچھا اکانومی کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں تو اس پہ بھی ان کا پورا بیانیہ آ جاتا ہے. تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خود کو ایز یعنی پارٹی اسٹیک ہولڈر یا الٹرنیٹ کے طور پہ کہ نہیں ہم صرف یہ نہیں کہ لڑنے والے ہیں, ہم صرف لڑ سکتے ہیں, ہم صرف جنگجو نہیں ہیں بلکہ ہم سیاسی سوچ بھی رکھتے ہیں, ہم سماجی سوچ بھی رکھتے ہیں, ہم معاشی سوچ بھی رکھتے ہیں, اور ہم میں یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے. اور یہ چیز ایگزیکٹلی جو افغان طالبان نے یعنی 2012 کے بعد انہوں نے یہ چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کی. افغان طالبان نے کہ انہوں نے خود کو ریاست کے اندر ایک ریاست کے طور پہ وہ پیش کرنا شروع کیا. انہوں نے یعنی حامد کرزئی کی حکومت ہو یا اشرف غنی کی حکومت ہو تو وہ یعنی ان کے مقابلے میں انہوں نے خود کو صرف جنگجو یا ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تک محدود نہیں رکھا بلکہ وہ ہر فیلڈ میں وہ آنے لگے. انہوں نے اپنے مختلف کمیشنز بنائے, یعنی مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے, منسٹریز بنائی کہ جو ڈیفینس منسٹری ہوگی وہ اس کا تعلق ہوگا صرف لڑنے جھگڑنے اس چیز کے ساتھ, لیکن جو فائنانس منسٹری ہوگی یا کمیشن ہوگا وہ صرف وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جو لوگ لڑتے ہیں, وہ صرف اس چیز پہ. جو جسٹس کمیشن ہے وہ صرف اس حوالے سے وہ کام کرے گا, ان کے اپنے کورٹس ہوا کرتے تھے. تو ایگزیکٹلی وہی پھر انہوں نے یعنی خود کو ڈیوائیڈ کیا. انہوں نے یعنی انہوں نے ولایہ کے نام سے مختلف پروونسز کے نام سے کہ فلاں جو پروونس ہے اس کا جو امیر ہوگا وہ فلاں بندہ ہوگا, اس کے نیچے پھر ڈپٹی امیر, پھر پورا ان کی پوری ٹیم ہوا کرتی تھی. تو اب ٹی ٹی پی نے بھی ایگزیکٹلی وہی چیز تقریباً اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ انہوں نے مختلف کمیشنز بنائے. یعنی جو میری اطلاعات ہیں کہ جو میڈیا کمیشن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو گراؤنڈ پہ لوگ لڑتے ہیں, وہ بالکل وہ ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں, وہ الگ ہیں, وہ انسپائریشن افغان طالبان سے. ایگزیکٹلی. تو وہ جو میڈیا کمیشن کا سربراہ ہے وہ ان سے وہ ڈائریکشن وغیرہ لیتے ہیں, اور جو ڈیفینس منسٹری کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے, اور اس کا جو سربراہ ہے وہ جو ٹی ٹی پی کا ڈپٹی امیر ہے مفتی مزاحم, وہ اس کا سربراہ یعنی ڈیفینس منسٹر ہے ان کا. تو ان کا کام اس سے کہ یہ لڑائی اس حوالے سے. پھر انہوں نے فائنانس کمیشن بھی بنایا ہے, انہوں نے سوشل ویلفیئر تک بنایا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے اس جنگ میں مارے جاتے ہیں ان کی جو بیوائیں ہیں اور ان کے جو بیٹے یتیم وغیرہ ان کو ہم نے کیسے فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے. اور اس حوالے سے بھی ان کی پبلیکیشنز آتی ہیں, ویڈیوز آتی ہیں کہ ان کے لوگ وہاں پہ جا کے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, راشن وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ماڈل ہے
یہ ایک فل فلیجڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشن یا جو وہ ان کا ہے. تو اس حوالے سے پاکستانی حکومت کو کنسرن ہونا چاہیے. یہ زیادہ ڈینجرس یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے کیونکہ ان کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ عوام میں اس کو پذیرائی ملے. افغان طالبان کو بھی اسی طرح پذیرائی ملی کہ وہ لوگ جو جس کے مسئلے مسائل حامد کرزئی کی حکومت یا اشرف غنی کی حکومت وہ ریزالو نہیں کر سکتے تھے لوکل لیول پہ, تو وہ طالبان کے پاس جایا کرتے تھے. تو یہ چیزیں جرگے کے تھرو وہ جرگے کے تھرو یا لوکل ان کے کورٹس ہوا کرتے تھے. تو یہ چیزیں اگر شروع ہونا, یعنی اگر عوام اس کی طرف وہ جب جانا شروع ہوئی, اور آلریڈی ہم ہمارے ایک یعنی ایکچوئل مسئلہ ہے کہ گورننس کے حوالے سے وہ ہم نہیں پرفارم کر رہے, اور آج کل جو ملک کی سیاسی اور معاشی جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ بھی بہت کریٹیکل ہے. تو یہ سب جو فالٹ لائنز ہیں اس کو TTP بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہی ہے. ہاں, تو یہ چیزیں میرے خیال میں کنسرننگ ہونی چاہیے پاکستانی حکومت کی. تو یہ ان کا ویسے جو ابھی بتا رہے ہیں کہ فائنینس وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں, یا جو ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تو ان کی بھی ہیلپ کر دیتے ہیں, ان کی فیملیز کی, تو ان کی وہ فائنینسز کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہ سب سے یعنی میرے خیال میں یا جو میری اطلاعات ہیں کہ مفتی نور المحسود کو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ فائنینسز, یعنی فائنینشلی خود کو کیسے اسٹیبل کرنا ہے, تو وہ تھا. لیکن ابھی جو ہے ابھی یعنی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ مسئلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے, وہ فائنینشلی اتنے اسٹیبل ہو گئے ہیں کہ وہ جنگ بھی کچھ عرصے تک وہ جاری رکھ سکتے ہیں, اور اپنے جو لوگ ہیں جو جس طرح میں نے بات کی کہ وہ جو مارے جاتے ہیں ان کے فیملیز کو کیسے فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے کہ اس کو بھی وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان کے مختلف وہ ہیں, ایک تو یعنی یہ کچھ ایکسٹارشن کا بھی وہ آ رہا ہے کہ لوگوں سے وہ پیسے وغیرہ وہ بطخوری, اس حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں کہ اس سے بہت زیادہ ریونیو وہ جنریٹ کر رہے ہیں کروڑوں میں وہ. اور اس میں تو بلکہ یہ بھی اطلاع تھی کہ پچھلی حکومت کے پچھلی جو حکومت تھی ان کے کچھ منسٹرز لیول کے لوگ بھی ان کو پیسے دے دیتے, اور کیونکہ وہ عوامی لوگ تھے, وہ خود بھی سیاسی لوگ تھے, گراؤنڈ پہ ان کو جانا ہوتا تھا, عوام سے ملنا ہوتا تھا, جلسے جلوس وغیرہ, تو ان کو بھی یعنی ان سے جب ہماری بات ہوتی تھی کہ آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خود کو بھی سیکیور کرنا ہے. آن گراؤنڈ بھی تو گھر میں بیٹھ کے تو سیاست نہیں کر سکتے, گراؤنڈ پہ جانا ہوتا ہے ہمیں. تو وہ پھر ان کے اپنے مسائل تھے, اور اس میں بھی وہ کچھ کافی حد تک ٹھیک تھے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ANP جو عوامی نیشنل پارٹی تھی اس کے کتنے سینئر لوگ یعنی اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہ شہید ہو گئے اس میں, یعنی بلور فیملی سے اور باقی بھی یعنی سینئر لیول کے منسٹر لیول کے لوگ وہ بیچارے اس میں شہید ہو گئے. تو یہ تو ہمارے جو ریاست ہے اس کا تو یہ مسئلہ ہے شروع سے کہ وہ آپ کو سیکیور نہیں کر سکتی. پھر دوسرا یہ کہ یہاں پہ محترمہ بینظیر بھٹو وہ بھی ایک اس طرح کے حملے میں وہ شہید ہو گئی, یعنی جو وہ ایک پارٹی چیئرپرسن تھی, پرائم منسٹر رہی تھی. تو اس حوالے سے یعنی اپنی پرسنل سیفٹی کے لیے وہ پھر کمپرومائز ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو سیاست کرنی ہے, ہم ان سے پنگا لیں یا ہم سیاست کریں یا اپوزیشن سے پنگا لیں. تو یہ ان کے جو ریونیو کے ماڈلز ہیں تو وہ اس طرح ہیں. اور کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاک افغان جو بارڈر ٹریڈ ہے تو اس میں بھی TTP جو ہیں ان کے اپنے وہ معاملات چل رہے ہیں, وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ان کو پیسے وغیرہ مل رہے ہیں, اسمگلنگ کے تھرو بھی کر رہے ہیں, اسمگلنگ کے تھرو بھی, یا جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہاں پہ لوکل جو ٹریڈرز ہوتے ہیں. تو ایک بزنس مین تو وہ اس کو تو اپنے پیسوں سے یا بزنس سے وہ کنسرن ہوتا ہے, اس کو تو یہ نہیں کہ کون کیا ہے. یہ انٹرنیشنل, یہ صرف میں اس ریجن کی بات نہیں کر رہا, انٹرنیشنل یہ چیز ہم نے دیکھی ہے. تو وہ بھی وہاں سے بھی ان کی وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے. تو ملٹیپل, اور افغان طالبان کا بھی کہ وہ افغان طالبان گورنمنٹ میں وہ وہاں پہ یعنی رہ رہے ہیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ افغان طالبان اس کو فائنینشلی ابینڈن کریں گے, کیونکہ ان کو یہ جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی ان کی جو انسرجنسی ہے یا یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ فائنینسز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی ایک بندہ اگر آپ اس کو ڈسپیچ کرتے ہو افغانستان سے یا قبائلی علاقے سے یا خیبر پختونخوا یا کہیں سے بھی, یا یہ اسلام آباد سے اس کو بھیجتے ہو کسی اور سٹی میں کہ جاؤ وہاں پہ حملہ کر لو, تو میرے خیال میں اس کے لیے اتنی آپ کو فائنینسز کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جو ریاست ہوتی ہے, اسٹیٹ جو فوج جب موو کرتی ہے تو وہ پھر پورے میکینزم کے ساتھ یعنی ان کی پوری لاجسٹیکل سپورٹ, اسلحہ سمیت ان کو وہاں پہ اسٹیشن کرنا ہے, ڈپلوائے کرنا ہے. ان کے پھر جو کانفلکٹ ایریا میں ان کے جو سیلریز وغیرہ ہیں وہ بھی یعنی نارمل جو وہ علاقوں میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اس سے وہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اور
تو یہ وہ پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان پہ خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. اور آلریڈی ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ پاکستانی جتنے بھی ملٹری آپریشنس کیے ہیں اس میں یعنی بہت ایکسپینسو ڈالرز وغیرہ وہ پیسے وہ لگے ہیں اس میں. اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مقامی آبادی ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. یعنی ملٹری آپریشن کے نتیجے میں جو لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے تو وہ بھی پاکستانی حکومت کی رسپانسبلٹی تھی. یعنی ایک طرف آپ نے ملٹری آپریشن کے ایکسپینسز برداشت کرنے ہیں, دوسری طرف جو مقامی آبادی ہوتی ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, ان کی ڈسپلیسمنٹ, بالکل, اور اس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن وغیرہ, پھر اس علاقے کی ریکنسٹرکشن وغیرہ, تو وہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ اب آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان جو طالبان ہیں وہ بالکل انہوں نے ان پہ سایہ شفقت ضرور رکھا. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر تو یہ ہوا کہ جو ہماری گورنمنٹ کا جو نیریٹو تھا جب لاسٹ گورنمنٹ تھی, انہوں نے یہ کہا کہ جب گورنمنٹ انہوں نے کہا کہ یہ تو فتح ہو گئی نا, تو سیلیبریشنز مطلب میرے خیال سے وہ پاکستان کے لیے ایک نیگیٹو وہ لے کے آئیں, نیگیٹو. ہاں اس وقت یعنی ہم جب کور کر رہے تھے کہ 15 اگست جب تو افغان طالبان نے قبضہ کیا کابل پہ, تو یہاں پہ بڑے سیلیبریشن کے موڈ میں, یعنی صرف یہ نہیں کہ سیاسی ہمارے جو فوجی بھائی ہیں اور خاص کر جو ریٹائرڈ حضرات ہیں وہ بھی بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ٹاک شو میں ہمارے ساتھ جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ تو اس کو اپنی وکٹری وہ سمجھ رہے تھے. اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یا جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے ہماری بات ہوتی تھی تو وہ بھی یہی ان کی طرف سے شکایت کہہ لیں یا کہ پاکستان جو ہے وہ برانڈ ایمبیسڈر بنا ہے افغان طالبان کا, ہر جگہ پہ پاکستان اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اور خاص کر عمران خان اس نے جو پارلیمنٹ میں بات کی کہ وہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں وہ اس نے توڑ دی ہیں طالبان نے, تو اس بھی بڑی کرٹیسزم ہوئی. تو وہ چیزیں تو ہے اس میں, صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی بلکہ اس میں ابھی بھی خواجہ آصف جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں ان کے ٹویٹ ابھی بھی ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے ٹویٹ میں اس نے بڑا وہ کیا تھا, اپوزیشن بھی مطلب ملا برادر اور اس وقت کے جو فارن سیکرٹری تھے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے, ان کی تصویر لگائی, انہوں نے کہا کہ یہ یعنی اس کو سیلیبریٹ کیا تھا ایک طرح سے وائڈلی, بالکل, بلکہ طنز بھی کیا تھا. یہ ہمارے جو کرنٹ ڈیفینس منسٹر ہے اور یہی ڈیفینس منسٹر 1 مہینہ پہلے وہ افغانستان گئے تھے اور وہاں پہ افغان طالبان سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کا کچھ کریں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اس وقت یعنی اور یہی پتہ ہے یہی جو ٹی ٹی پی یا باقی جو جہادی تنظیمیں ہیں یہ اسی چیز کو کہ آپ ایک طرف افغانستان میں شریعہ کو بھی پسند کرتے ہو, آپ افغانستان میں طالبان جو وہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں اس کو بھی پسند کرتے ہو بلکہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہو, آپ افغانستان کے لیے طالبان والی اسلام جو اسلام ہے وہ چاہتے ہو, آپ وہاں پہ یعنی جو خواتین پہ جو پردے کی پابندی وہ چیز بھی چاہتے ہو, وہاں پہ سب چیزیں آپ وہ چاہتے ہو. لیکن یہی چیز جب پاکستان میں اسی افغان طالبان کا ایک دڑا, یعنی میں ٹی ٹی پی کو افغان طالبان سے الگ نہیں سمجھتا, میں پہلے بھی نہیں سمجھتا تھا ابھی بھی نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ افغان طالبان کی جو سپریم لیڈر ہیں امیر المومنین ہیں وہ اس کے بیعت شدہ ہیں, صرف اسی کے نہیں بلکہ ملا عمر کی بھی, منصور کی بھی اور ابھی ہیبت اللہ اخنزادہ کے, وہ ان کے بیعت شدہ ہیں اور انہی کے احکامات کہہ لیں یا اس کے اندر یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. یعنی جو ایک آئیڈیولوجیکل جسٹیفیکیشن ہے وہ وہاں سے لے رہے ہیں. اور تو آپ اگر بالکل آپ کے بارڈر پہ ایک ملک ہے, آپ وہاں پہ ان کے لیے یہ چیزیں پسند کر رہے ہو کہ وہاں پہ طالبان والی شریعہ ہو, وہ والی حکومت ہو, سب چیزیں ہوں, اور آپ کہتے ہو کہ نہیں یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, تو یہ ایسے نہیں ہوتا. ہم خود کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر فوراً پاکستان پہ آ جاتا ہے. بارڈر بھی پورس ہے, فیملیز اور سارے ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں, بارڈر بھی نہیں ہے, اور بارڈر آپ نے اتنے ایکسپینسز کیے ہیں اور اتنے اس پہ خرچے کیے ہیں, آپ نے وہ سیل کیا, وہ سب چیزیں کی, لیکن ابھی بھی آپ نہیں وہ جو کرس کراسنگ ہے ملیٹنٹس کی وہ نہیں روک سکتے. تو افغانستان میں اگر آپ یہ چاہتے ہو اور بالکل یعنی جو ایج پہ پاکستان ہے وہ چاہتے ہو کہ نہیں یہاں پہ بالکل ہمارا سسٹم, یہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی, یہاں پہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہوگا, یہاں پہ میڈیا کو بھی آزادی ہوگی, یہاں پہ سب چیزیں ہوں گی, تو وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ منافقت ہے. ایگزیکٹلی, یہ جو منافقت ہے جب تک اس چیز سے ہم جان نہ چھڑائیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج ٹی ٹی پی کی شکل میں, کل ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی سے اور کوئی شدت پسند تنظیم آ جائیں اس کی شکل میں یہ چیزیں یہاں پہ جاری ہوں, تو وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو داعش اور آئی ایس جو ہے وہ اس کی بھی انفلٹریشن ہے ہماری اس طرف, یا وہ ہے بالکل ہے,
داعش جو ہے یعنی داعش خراسان جس کو ISKP اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، تو ان کی ہے یہاں پہ. انہوں نے یہاں پہ بڑے بڑے حملے بھی کیے ہیں. پھر انہوں نے یعنی پاکستان میں ایک اور بھی ان کا وہ برانچ فرینچائز ہے ISPP اسلامک اسٹیٹ پاکستان پروونس. تو انہوں نے بھی بلکہ پچھلے دنوں بھی انہوں نے وہاں پہ لیویز پہ میرے خیال میں کہ پولیس پہ انہوں نے حملہ کیا تھا بلوچستان میں، جو اس کی رسپانسبلٹی میں 9 کے قریب شہید ہو گئے تھے. رسپانسبلٹی داعش خراسان وہ پاکستان نے وہ قبول کی تھی. تو داعش بالکل ہے یہاں پہ، ان کی پریزنس ہے. 2020 میں میرے خیال میں کہ 21 میں وہ پشاور میں جو حملہ ہوا تھا جو شیعہ برادری ہے اس پہ، جس میں 60 کے قریب وہ امام بارگاہ پہ حملہ ہوتا، لوگ مارے گئے تھے، تو وہ ان کی رسپانسبلٹی بھی داعش خراسان نے کلیم کی. پھر پریزیڈنٹ عارف علوی پہ جو وہ وہاں پہ بلوچستان گئے تھے، وہ CB میرے خیال میں CB میلہ، تو واپسی پہ وہاں پہ بھی ایک خودکش حملہ اس پہ بھی ہوا تھا. تو وہ اس کی رسپانسبلٹی بھی لی ہیں. اس سے پہلے بھی جو یہاں پہ مزار وغیرہ ہیں ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں، شیعہ کمیونٹی بھی حملے ہوئے ہیں. تو داعش کی بھی یہاں پہ پریزنس ہیں. یہاں پہ پاکستانی طالبان جو TTP اس کی بھی اس کی تو وہ تو obviously نظر آ رہا ہے. ایک اور فیکشن ہے حافظ گل بہادر فیکشن، جو کہ نارتھ وزیرستان، یعنی اس کی لیڈرشپ بھی افغانستان میں، لیکن نارتھ وزیرستان میں زیادہ ان کی کانسنٹریشن ہے. پھر نارتھ وزیرستان کے ساتھ جو اضلاع ہیں باقی بنو، لکی مروڑ، ٹانک وغیرہ، ساؤتھ وزیرستان، تو وہاں تک کرک تک سدرن جو ایریاز ہیں، تو ان کی ایکسپینشن ہے، وہ ان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں. پھر بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچ ملیٹنسی یعنی جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں، BNA BLF وغیرہ، یہ سب لوگ، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی نئی چیزیں ایڈ اپ ہوئی ہیں. یعنی خودکش حملے ان کی طرف سے ہونا، یعنی پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو جنت کا خواب دکھا کے یا ریلیجیسلی جو موٹیویٹڈ وہ گروپس جو ہیں وہ خودکش حملے کرتے ہیں، لیکن ایک نیشنلسٹ گروپ کے لیے خودکش حملے کرنا، اور وہ بھی بڑی تعداد میں، یعنی وہ جو حملے ہوئے تھے پنجگور میں میرے خیال میں، اور کراچی یونیورسٹی میں ہوا جو شاری نے کیا، نہیں اس نے جو 2 کیمپس تھے FC کے بلوچستان میں اس پہ کیے تھے، تو اس میں تقریباً 8-9 خودکش حملہ آور تھے. تو وہ اس بڑی تعداد میں وہ ان کی طرف سے خودکش حملہ آوروں کا استعمال، تو یہ بھی بہت زیادہ الارمنگ چیز ہے، اور پاکستانی حکومت کے لیے ہونی بھی چاہیے، اور اس حوالے سے سوچنا بھی چاہیے. تو ابھی جو ایمبوش ہو رہے ہیں جو ملٹری کانوائز پہ، یا لاسٹ ابھی برکی، وہ ایک بریگیڈیئر برکی تھے جن کی، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس لیک کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا ان کی انٹیلیجنس اتنی جو ملیٹنٹس ہیں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی انٹیلیجنس زیادہ تیز ہو گئی ہے؟ انفلٹریشن تو رہی ہے، TTP کی بھی رہی ہے، یہاں پہ القاعدہ کی بھی رہی ہے، اور خاص کر القاعدہ جو برے صغیر ان کا برانچ ہے، القاعدہ ان سب کانٹیننٹ، تو ان کی تو بہت زیادہ انفلٹریشن ماضی میں بھی رہی ہے. یعنی یہاں پہ آپ کی GHQ پہ بھی حملے ہوئے ہیں، کراچی میں جو مہران بیس وہاں پہ بھی حملے ہوئے ہیں، اور جو کی آپ کے انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ بھی ہوئے ہیں. SSG کے جو یعنی بیس وہاں پہ بھی حملہ ہوا تھا وہ لال مسجد کے بعد. تو وہ انفلٹریشن تو ان کی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک 3 اسٹار جنرل، وہ بھی میں نام اس کا بول رہا ہوں، اس نے ایک مشہور کتاب بھی لکھی، کہ ان کی طرف سے بھی یعنی القاعدہ نے خود آفیشلی اس ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ القاعدہ کا حصہ تھے، اور وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے، اور مشرف کے ٹائم میں بڑے کی پوزیشن پہ رہے ہیں. تو ان کی بھی یعنی ان کے ساتھ ایفیلیشن، پھر یہاں پہ یعنی کچھ اس طرح کے جو جونیئر رینکنگ وہ آفیسر تھے، ان کی بھی وہ رہی ہے. وہ سب چیزیں پبلک میں ہیں ابھی، تو ان کی انفلٹریشن تو ہے، رہی ہے، ماضی میں تو بہت زیادہ ہے. آج کل کتنی ہے اس کا میں فرینکلی وہ مجھے ابھی آج کل وہ کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن اس وقت ان کی تھی، اور وہ اچھی خاصی تھی. تو اس طرح کے حملے جو ہیں یہ ماضی میں بھی ہوئے ہیں. یعنی سوات میں جو GOC سوات جنرل نیازی، وہ بھی ایک ID حملے میں اس پہ حملہ ہوتا جس میں ان کی موت ہوئی تھی. اور بھی سینئر یعنی اس طرح کے آفیشلز جو ہیں وہ ٹارگیٹ ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ چیزیں فیوچر میں ہو سکتا ہے مزید بھی زیادہ ہو جائیں. اور جہاں تک بریگیڈیئر برکی کی بات کی تو اس کے والے سے یعنی ابھی بڑی کنفیوز سی سچویشن ہے.
پچھلے دنوں جو وانا جو علاقہ ہے جو لوور وزیرستان ہے، ساؤتھ وزیرستان کو اب ڈیوائڈ کیا گیا ہے 2 اضلاع میں، اپر وزیرستان جو میسود ایریا ہے اور لوور وزیرستان جو احمد زئی وزیر ایریا ہے. تو احمد زئی وزیر وانا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پاکستانی فوج کی طرف سے ایک کارروائی کی گئی اور جس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی مارے گئے اور اس میں ہمارے ایس ایس جی کے کچھ لوگ بھی وہ زخمی ہوئے تھے. تو اس کے حوالے سے لوگ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ بریگیڈیئر برکی، یعنی ابھی یہ کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے یہ کارروائی ہوئی ہے کہ اس پہ یعنی وہ گروپ جنہوں نے بریگیڈیئر برکی کو ٹارگٹ کیا تھا یہ اس پہ ہوا ہو، لیکن میری اطلاعات ہیں کہ نہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ انڈیپینڈنٹ کوئی اور آپریشن تھا. بریگیڈیئر برکی کی طرف کے حوالے سے ابھی تک کنفیوژن ہے. ٹی ٹی پی نے آفیشیلی اس کو کلیم نہیں کیا، کسی گروپ نے بھی نہیں کیا. ٹی ٹی پی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے اندر کوئی ایسا گروپ ہو کہ اس کی طرف سے یہ کارروائی ہوئی ہو. آپ کو اگر یاد ہو کہ کچھ مہینے پہلے یہ جو وانا کا علاقہ ہے یہاں پہ ایک آپریشن ہوا تھا جس میں ٹی ٹی پی کے بہت کی کمانڈر تھے، یعنی آفیشیلی انہوں نے ٹی ٹی پی کے جوائننگ وہ انہوں نے وہ ایڈمٹ نہیں کیا تھا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کا حصہ آلریڈی بن گئے تھے. طور حفیظ کے نام سے اس کو یاد کرتے تھے، یعنی اس کا نام تھا لوکلی. تو اس پہ ایک کارروائی ہوئی تھی جس میں وہ خود بھی مارا گیا تھا، اس کے ساتھ 8-9 کے قریب اور بھی اس کے فائٹر سے وہ مارے گئے تھے. تو ہو سکتا ہے اس گروپ کی طرف سے یہ انڈیپینڈنٹ کارروائی ہو اور ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہو اس کو انہوں نے نہ بتایا. اور یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ مجموعہ ہے، یہ صرف ایک آرگنائزیشن نہیں، یہ مجموعہ ہے. اس میں 25 بہت سارے گروپس ہیں، 24-25 کے قریب گروپس ہیں اور ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب جس طرح ہم نے وہ جو مومن چیپٹر تھا ٹی ٹی پی کا جو ابھی بھی ہے، ٹی ٹی پی کا یہ حصہ ہے. جماعت الاحرار جب یہ الگ ہو گئے تھے ٹی ٹی پی سے تو ان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ پشاور میں جو پولیس کی مسجد پہ حملہ ہوا تھا، تقریباً 80-90 کے قریب جو پولیس کے لوگ تھے یا کچھ سویلین بھی تھے وہ ٹارگٹ ہوئے تھے. تو ٹی ٹی پی جو سینٹرل ہے ان کی طرف سے بیان آیا کہ نہیں یہ ہم نے نہیں کیا اور اس نے خود کو ڈسٹینس کیا اس حملے سے. لیکن جو مومن چیپٹر ہے انہوں نے اس کو وہ کیا کہ یہ ہم نے کیا، اور یہ جو ہمارے امیر تھے عمر خالد خراسانی جو کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی افغانستان میں ایک کارروائی میں وہ مارے گئے تھے کہ اس کا ہم نے وہ لیا بدلہ لیا ہے. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہیں کہ ہر گروپ کے لوکلی اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کارروائی کرنی ہے، فلاں کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو بریگیڈیئر برکی کے حوالے سے یعنی ابھی تک کنفیوژن یہی ہے کہ کس کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا. لیکن جس طریقے سے حملہ کیا گیا، جو چیزیں یہ اس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے بھی حملہ کیا اس کے پاس پراپر انفارمیشن انٹیلیجنس تھی اس کی موومنٹ کی کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اور کون ہے یہ بریگیڈیئر برکی کون ہے. یعنی وہ چیز کیونکہ وہ کافی ٹائم سے اس ایریا میں تھے نا، ڈپلائڈ تھے اور بڑے نہیں وہ نہیں وہاں پہ نہیں ڈپلائڈ تھے کہیں اور، لیکن یہ تھا کہ وہ موومنٹ کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹ تھے. تو اس حوالے سے وہ ان کو جانا ہوتا تھا، افغانستان کے معاملات بھی وہ دیکھ رہے تھے، ایکس جو فاٹ ہے ان کے معاملات بھی دیکھ رہے تھے، اور یہ کہ خود تعلق وزیرستان سے تھا، جو اپر وزیرستان ہے وہاں سے تھا. اور تو وہ ان کی ٹرین کو بھی جانتے تھے. ایگزیکٹلی سٹی کے حوالے سے ان کی انوالومنٹ تھی. آفیشیلی وہ یعنی سینئر رینکنگ آفیشیل تھے اور اپنی فیلڈ کے بڑے ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے. یعنی انسٹیٹیوشن کے اندر بھی یعنی اس کو کافی عزت تھی اور لوگ اس کو واقعی کہ یہ بڑا بلو ہے ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز ایگزیکٹلی اس میں کوئی شک نہیں. تو ابھی نئے لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں یا وہ پریویس لوگ ہیں وہ وہیں سے مطلب انہی ایریاز سے نئے لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں اور ٹریننگ لے رہے ہیں؟ اب نہیں، ابھی جو میرے خیال میں جو کے پی کے اندر جو گروپس تھے وہ آلموسٹ جوائن کر چکے ہیں ٹی ٹی پی کو. اب بھی میرے خیال میں ان کی جو وہ ان کا جو فوکس ہے ٹی ٹی پی کا تو وہ پنجاب اور سندھ سے. تو ابھی بھی کچھ دنوں میں آپ ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کا بیان آ جائیں کہ ان علاقوں سے فلاں فلاں گروپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو ابھی جو پنجاب سے اور جو سندھ سے اور خاص کر جو کراچی سے کچھ نئے گروپس جو ہیں ہو سکتے ہیں ٹی ٹی پی کو جوائن کر لیں آنے والے کچھ دنوں میں. تو ابھی آپ یہ جو دوبارہ سے آپریشن لانچ ہو رہا ہے تو اس کے آپ کیا امپیکٹس دیتے ہیں؟ میرے خیال لوکلز کے لیے تو وہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہیش ٹیگ یہ جا رہا ہے کہ سے نو ٹو مور آپریشن، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا لوکل لوگوں پہ، اور اس کے علاوہ کیا یہ مزید ان کو ویک کر سکیں گے یا نہیں؟
نہیں لوکلی یعنی جو مقامی لوگ ہیں ان کی طرف سے اس دفعہ یعنی اس کو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا کہ ان کو کنوینس کیا جا سکے کہ یہ واقعی یہ ایشو ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. لوکلی بہت زیادہ کنسرنز ہیں اس حوالے سے, اور لوکل جو لوگ ہیں مقامی لوگ وہ اب اس پہ یقین کرنے کے لیے بھی اپوز کر رہے ہیں. اور یہ غلطی بھی میرے خیال میں پاکستانی ریاست کی طرف سے کہ انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا, اس کے بعد بڑے بڑے دعوے کہ ہم نے اس کی کمر توڑ دی, یہ ہوا وہ ہوا, بھاگنے پہ مجبور کیا, وہ سب چیزیں ہیں. پھر ایک اور آپریشن کے بعد یہی دعوے, اور اس پہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے اس کو اتنا پروجیکٹ کیا گیا کہ وہ گھر گھر تک وہ چیز پہنچی کہ بس یہ لوگ تو ختم ہو گئے. تو انہی لوگوں کا واپس آنا, نئے انداز کے ساتھ اس کا واپس آنا, اور اتنے یعنی پاورفل طریقے سے واپس آنا, تو وہ تو لوکل لوگ جو ہیں ان کو یہی لگ رہا ہے کہ یہی لوگ جس کے بارے میں یعنی آپ لوگ وہ کلیم کر رہے تھے کہ اس کا صفایا ہو گیا ہے, یہ تو پھر ایک نئی شکل میں اس سے بھی مضبوط طریقے سے ان کی واپسی ہوئی ہے. تو وہ جو ٹرسٹ کا ایشو ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ, وہ بہت زیادہ ہے. تو اس پہ تیار ہے, اور وہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی کہ وہاں سے یعنی این ڈی ایم جو محسن داوڑ جس کے سربراہ ہیں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ, انہوں نے کل کے اس کی مخالفت کی, پی ٹی ایم کی طرف سے کل کے مخالفت. آج میں نے سنا کہ جماعت اسلامی کی طرف سے, این پی کی طرف سے بھی اس کی مخالفت ہو رہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور وہ آپ نے بات کی وہ ٹرینڈ کی وجہ سے ٹویٹر پہ اس دن ٹاپ ٹرینڈ یہی چل رہا تھا. تو اس وقت جو ایکسیپٹیبلٹی ہے نئے ملٹری آپریشن کی وہ بہت مشکل ہوگی. آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ ٹی ٹی پی کی واپسی ہوئی ہے مذاکرات کے نتیجے میں, تو ہم نے مالکن ڈویژن میں بھی بڑے بڑے جلوس دیکھے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلیں, باجاوڑ میں, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, باقی جو بنوں میں اور سوات میں تو لوگ نکلیں, اور لوگ اس چیز کے خلاف نکلیں کہ یہ تو دوبارہ سے وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. تو اس وقت مشکل ہوگا یہ, یعنی اس کے لیے نریٹو بنانا وہ مشکل ہوگا اس وقت. دوسرا یہ کہ آپریشنلی یعنی آپ پاکستان یا جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کس حد تک اس چیز کو یعنی آپریشن کے ذریعے اس کا وہ خاتمہ کر سکیں گے, اس میں بھی لمیٹیشنز ہیں. پہلے تو یہ یعنی یہ اب اوپن وہ چیز ہے کہ ٹی ٹی پی کی جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے, ایون القاعدہ کی, تو وہ امریکن ڈرونز میں ماری گئی. یہ سب کو پتہ ہے. یہ بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود, فضل اللہ, ان کے پھر میڈ رینکنگ جو کمانڈرز تھے, ان کے جو یعنی جو ٹاپ ٹیئر سے سیکنڈ ٹیئر کے لوگ تھے وہ سارے اس میں مارے گئے تھے. القاعدہ کے لوگ اس میں مارے گئے. تو وہ ایک آپ کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے. اور ملیٹنٹ گروپس کے خلاف آپ کے پاس ٹیکنالوجی وہ سپورٹ ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ فائنینشلی آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس طرح کوئی ملٹری آپریشن یا آفینسو آپ تو نہیں ہو. اب تو سچویشن بہت وہ ڈفرینٹ ہے, یو ایس ایڈ نہیں ہے, وہی یو ایس ایڈ نہیں ہے, باقی بھی وہ آپ کی اپنی اکانومی یعنی بہت سچویشن جو ہے مشکل ہے. اور تیسرا یہ کہ پاکستان یہ جو ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان میں ہے, انہوں نے مستقل کسی جگہ پہ قبضہ نہیں کیا ہوا کہ آپ ان کے پیچھے چلے جائیں. آپ نارتھ وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کر رہے تھے تو اس وقت تو وہاں پہ ان کا تھا کہ وہ موجود تھے وہاں پہ. ساؤتھ وزیرستان میں گئے 2009 اس وقت بھی تھا, سوات میں گئے اس وقت ان کا وہاں پہ قبضہ تھا, تو وہ آپ جب اس کے ساتھ لڑنا وہ آسان تھا. ابھی تو انہوں نے یہ چیزیں وہ کی ہوئی ہے, یہ بھی ان کی یہ جو یعنی ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے مستقل کہیں پہ نہیں رہنا, ہٹ اینڈ رن. ہاں ہٹ اینڈ رن. آپ نے یعنی ایک انہوں نے گروپ کو بھیج دیا تقریباً 15 20 25 کے قریب لوگ کہ جا کے ایک ہفتے میں یہ کروائیں کرنی ہے اور فلاں ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا ہے, اس کے بعد یہاں سے واپس جانا ہے. پھر ایک اور گروپ کو کہیں اور بھیج دیا, تو وہ سکیٹرڈ ہیں, پرماننٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے, کانسٹنٹلی موو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ پورے کے پی میں تو آپریشن لانچ نہیں کر سکتے, یا پورے ساؤتھ کے پی میں تو نہیں کر سکتے, مستقل وہ کہیں پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. چوتھی جو سب سے یعنی ایک اور مشکل جی کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں, تو افغانستان کی جگہ میں جا کے اکراس دا بارڈر آپ اٹیک کر سکتے ہو, تو اس کا کیا ری ایکشن آئے گا افغان طالبان کی طرف سے. اور افغان طالبان جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ سارے جو پاکستان کے مسائل ہیں افغانستان کے والے سے وہ یہ حل کرا دیں گے, وہ اس میں ایک ٹکا کا بھی وہ فرق نہیں ہوا. الٹا وہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اس حوالے سے افغان طالبان کا ری ایکشن کیا ہوگا. اور ہم نے آلریڈی یعنی لاسٹ ایئر اپریل میں ہم نے کچھ ایئر اسٹرائکس کیے تھے خوست میں, پھر کنڑ وغیرہ میں,
تو اس کا یعنی کوئی خطرہ خواہ نتیجہ نہیں نکلا. ہاں ایک چیز ہے کہ پاکستان یعنی اگر کائنیٹک ایکشن کی طرف اس میں ان کے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ سکسیزفل رہے ہیں. انہوں نے افغانستان کے اندر بھی جا کے ٹی ٹی پی کے سینئر لوگوں کو مارا ہے, پاکستان کے اندر بھی انہوں نے سینئر لوگوں کو مارا ہے. تو وہ اگر اس طرح وہ یہ انٹیلیجنس پہ کرتے ہیں, انٹیلیجنس پہ وہ کرتے ہیں کہ پراپر انٹیلیجنس ہو, اس کے بعد اس طرح کی لمیٹڈ کاروائی ہو کہ بس کاروائی کر کے فوراً وہاں سے واپسی, تو وہ چیز جو ہے وہ میرے خیال میں سکسیزفل ہو سکتی وہ ہے, سکسیزفل رہی بھی ہے اور فیوچر میں بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا وہ بھی ہے کہ زیادہ کاسٹ بھی نہیں ہوگا فائنینشلی بھی اور ہیومن مین پاور کے حوالے سے بھی. تو وہ چیز جو ہے اور اس چیز کا ادراک جو ہے یا وہ افغان طالبان کو بھی ہے کہ پاکستان آئی ایس آئی کا خوف ہے افغانستان میں, چاہے وہ جو بھی حکومت ہو وہاں پہ, طالبان کی ہو, حامد کرزئی کی ہو, اشرف غنی کی ہو. تو وہ چیزیں جو اگر پاکستان نے اسٹارٹ کی تو وہ پھر مشکلات پیدا کر سکتی ہے افغان طالبان کے لیے اور ٹی ٹی پی کے لیے. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جو خراسان ڈائری ہے آپ ان کے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہو دباچے یا جو بھی وہ ہوتے ہیں, تو وہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ ان کے ہی اس کو پروپوگیٹ کر رہے ہو یا یہاں پہ, تو اس میں اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اس میں یہ کہ یعنی ہم تو اسی چیز کو کور کر رہے ہیں اور ایک جرنلسٹ جو ہے وہ یعنی کل بھی میں نے کوئی ایک ٹویٹ کیا تھا تو اس پہ ایک ریئیکشن آیا سینئر فارمر پولیس آفیشل ہے ان کی طرف سے کہ آپ یہ نئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں یہ کہ یہ وہ گروپس ہیں جو پاکستانی ریاست کے خلاف پچھلے 20, 22, 23 سال سے وہ مسلسل لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں. ہماری تو میٹنگز ہوتی ہیں سیکیورٹی کی جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی یا باقی پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے, یا جو جرنلسٹ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی, تھنک ٹینکس وغیرہ ہیں. تو بیسکس جو ہیں ان کا بھی ان کو نہیں پتہ کہ وہ کس اینگل پہ وہ لوگ اور کس لیول پہ وہ کھیل رہے ہیں اور ان کو کیا کیا چیزیں یعنی چیزوں کو کیسے لے کے جا رہے ہیں, کیسے لے کے جا رہے ہیں اور کس لیول پہ لے کے گئے ہیں لوگوں کو. جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ پولیٹیکلی وہ کہاں پہ, سوشل ایشوز پہ ان کی طرف سے کیا کمنٹری ہو رہی ہے, ان کی جو پبلیکیشنز ہیں ان کی طرف سے, اور ان کی انگریز کہاں تک ہو چکی ہے. اور یہ چیز جو ہے کہ مٹی پاؤ, یہ میرے خیال میں وہ چودھری شجاعت حسین مشہور ان کا ایک وہ ٹرم ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں نا پاکستانی حکومت یا جو ادارے ہیں یا ہمارے یہاں پہ جو اینالسٹ وغیرہ یہ لوگ بیٹھے ہیں کہ بس مٹی پاؤ کچھ نہیں ہوگا. ہوتا ہے. میں نے جو بات کی کہ آپریشن غضب کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ, سوشل میڈیا پہ, پاکستانی میڈیا پہ چلانے شروع کیے کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی, ہم نے ان کا خاتمہ کیا, یہ سب چیزیں. ہم تو یہ سیلیبریشن اس موڈ میں تھے. وہی ٹی ٹی پی جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ان پڑھ لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں, ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ, وہ افغانستان جا کے 3-4 سالوں میں انہوں نے خود کو آرگنائز کرنا شروع کیا. انہوں نے خود کو دوبارہ سے ری گروپنگ انہوں نے شروع کی, آئیڈیالوجی لے کے انٹرنل جو انفائٹنگ تھی, ڈویژن تھی, وہ چیزیں ختم کرنا شروع کی. اور ہم یہاں پہ آپریشن ضرب کے بعد لٹرلی ہم سو رہے تھے. ہم اس چیز کی طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں تھا. اور وہی ٹی ٹی پی واپس ہوئی اور ایسے طریقے سے واپسی ہوئی ہے کہ ہم دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف تو بہت بڑے پیمانے پہ ہمیں آپریشن لانچ کرنا ہوگا اور ڈیلی ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں. تو یہ اس پہ اگر آپ پردہ ڈالو گے تو اس سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اچھی بات یہ کہ ان کی طرف سے جو چیزیں ہو رہی ہیں عوام کو پتہ چلے. اب وہ نریٹیو جو آپ بلیم لگا رہے تھے کہ وہ ہاسٹائل جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو وغیرہ, وہ چیزیں بھی اب سب غلط ثابت ہوئیں. خود ہمیں بہت سینئر ملٹری یعنی ہائی آفیشل, سینئر رینکنگ آفیشل نے خود یہ بات بتائی ایک انٹرنل بریفنگ میں, ایک نہیں 2-3 میں, کہ بالکل وہ چیزیں غلط تھی. افغان طالبان جو ہے جو مین سپورٹر ہے ٹی ٹی پی کا وہ افغان طالبان ہے. تو وہ کیونکہ ہمیں یہاں پہ کریڈٹ کا ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ بس یار 1-2-3-4-5 سال کے لیے میں آیا ہوں تو مجھے یہ کریڈٹ ملنا چاہیے, اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, وہ میرا سر درد نہیں ہوگا, وہ جو میرے بعد آئے گا اس کا ہوگا. تو اس پہ آپ پردہ بھی نہیں ڈال سکتے. اس پہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو الارمنگ سچویشن ان کی طرف سے کہ کس لیول پہ وہ آپ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں کہ آپ اس کا ادراک کریں. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ بندوق لے کے آپ اس کے خلاف وہ کر سکتے ہیں, آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ بھی
سوشل فرنٹ پہ بھی آپ کو اپنی گورننس اچھی کرنی ہوگی. آج جس طرح میں نے بات کی کہ آج ٹی ٹی پی ہے, کل ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی سے بڑھ کے کوئی اور شدت پسند تنظیم آ جائے, اور اس میں ہو سکتا ہے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا حصہ ہوں. اس کی سب سے بڑی مثال آئی ایس کے پی ہے. آئی ایس کے پی میں جو لوگ ہیں وہ ٹاپ کے پروفیشنلز ہیں آپ کے, وہ بینکرز بھی ہیں, وہ آپ کے انجینئرز بھی ہیں, وہ ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹس بھی ہیں, اور پوری دنیا جو ہے وہ اب اس میں ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور پاکستانی حکومت مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اور دوسری اگزامپل وہ بی ایل اے بھی ہے, اس میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس میں کتنے پڑھے لکھے لوگ, یعنی ینگسٹر جو ہیں فیلڈ کے اسکالرز ہیں, وہ جا کے ان کے رینکس میں وہ لڑ رہے ہیں آپ کے خلاف. تو میرے خیال میں اس چیز سے نکلنا چاہیے. جہاں پہ فلاز ہوں, غلطیاں, اس پہ پردہ ڈالنے والی جو پالیسی آلریڈی ناکام ثابت ہو چکی ہے. امریکہ نے تو اس وار آن ٹیرر سے جان چھڑائی. یہ اب ہمیں اس کو فیس کرنا ہوگا, اور اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ریئلٹی کو فیس کریں, بجائے یہ کہ ہم اس سے بھاگیں اور ہم وہ کیا کہتے ہیں شتر مرغ کی طرح وہ ریت میں وہ سر چھپائیں یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں, اس کی طرح کہ کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ, اور دوسرا یہ کہ جرنلسٹ کا کام یہی ہے. جرنلسٹ جو ہے وہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا حصہ وہ نہیں ہے کہ وہ اگر اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو وہ اس کو پھر وہ خفیہ رکھیں کہ نہیں, اس سے جو یعنی وہ ٹرمینالوجی میں بھول گیا ہوں. جرنلسٹ کا کام یہ ہے جو اس فیلڈ کو کور کر رہے ہیں کہ وہ پبلک کے سامنے وہ چیز لے کے آئیں. یعنی پبلک کا حق ہے, میڈیا کا بھی یہی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, پبلک کا حق ہے کہ وہ اس چیز سے اویئر ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یا تو آپ بند کر دو کہ بھائی, یا پھر بند کر دو, یا پھر کلیئر کٹ آپ بند کر دو کہ نہیں اس حوالے سے کوئی چیز وہ نہیں ہوگی, رپورٹ نہیں ہوگی. لیکن اس سے بھی آپ کے مسئلے ختم نہیں ہوں گے, بلکہ اس سے ہو سکتا ہے وہ مسئلہ جو وہ اس کی انٹینسٹی وہ ملٹیپل ٹائم زیادہ ہو. تو جو ماضی میں ہم نے کیا, یہ ماضی میں ہم نے ان چیزوں پہ پابندی لگائی. یہاں پہ ہر چیز پہ جب آپریشن ہو رہے تھے یہ چیزیں بند تھی سب چیزیں. ہم نے وہ یعنی میں سب سے بڑی مثال آپریشن ضرب عضب کی. یعنی آپریشن ضرب عضب میں صرف ایٹم بم استعمال نہیں ہوا, باقی ہر طریقہ کا جو اسلحہ ہے وہ استعمال ہوا ہے وہاں. اور یہاں پہ میڈیا میں ہم نے وہ چیزیں وہ شروع کی کہ بس سب چیزیں معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں, یہ ملیٹنسی جو ہے یا ٹی ٹی پی کا خاتمہ ہو گیا ہے. اب وہی لوگ جو واپس آ گئے, کیونکہ وہ ریئلٹی ہے, وہ گراؤنڈ پہ موجود ہے, وہ گراؤنڈ پہ حملے کر رہے ہیں, وہ ڈیلی حملے کر رہے ہیں. آپ 1 سال تک اس چیز کو روک سکتے ہیں کہ میڈیا پہ پروجیکٹ نہ ہو, 2 سال تک کر سکتے ہیں, پھر ہو سکتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا آ جائے اور وہ ایسے سٹوری کر جائیں کہ پھر آپ کو اس کو آپ نہ روک سکتے ہیں, گرے کیا بلیک لسٹ میں ڈال دیں آپ. وہی, اور تو یہی چیزیں کہ جو چیزیں ہیں وہ رپورٹ ہونی چاہیے, عوام کو پتہ لگنا چاہیے. اب کل جو میں نے چیز ہے کہ وہ اداریہ اس نے ٹی ٹی پی کی طرف سے, تو وہ میرے خیال میں یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں کہ بجائے یہ کہ یہاں پہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو مسلسل, پی ڈی ایم جو ہے ان کا مین کنسرن یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے ہم نے وہ کرنا ہے, ختم کرنا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ حملے ہو رہے ہیں, غداری کے فتوے بھی دیے جا رہے ہیں, جوڈیشری کو ڈیوائڈ کیا گیا, جوڈیشری والے وہ بھی ماشاءاللہ وہ ایسے ڈیوائڈ ہو گئی ہے پولیٹیکل لائنز پہ, یعنی وہ بالکل آبویس ہے وہ چیز. تو آپ یہاں پہ اس میں لگے ہیں. اور جو اصل ایشو ہے جس میں ڈائریکٹلی آپ کی جو ہیومن وہ ہے یعنی انسانی جان کے ساتھ جن کا تعلق ہے, یہ سیاست تو ہوتی رہے گی, یہ تو پچھلے 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, گالیاں وغیرہ وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, ڈیلی مر رہے ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ عام سویلین مر رہے ہیں بلکہ آپ کے اپنے سیکورٹی فورسز کے لوگ مر رہے ہیں. پولیس والے بیچارے تو ڈیلی وہاں پہ مر رہے ہیں, نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں, نہ ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو ٹی ٹی پی فرسٹ لائن آف ڈیفنس بھی آپ کی وہی ہے. اور تو یہ وہی بات ہے کہ مٹی پاؤ والی چیز جو ہے وہ مزید کام نہیں کرے. اور آن گراؤنڈ یہاں پہ آپ اندر ود ان اسٹیٹ دیکھیں اکانومی کی کیا سچویشن ہے, سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے, تو لیکن ہم نے پھر انہی چیزوں کو ہی مٹی پاؤ تو بس اور پولیٹیکل. چلیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے بڑے قیمتی اپنے رائے کا اظہار کیا ہمارے ساتھ.